ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وأهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في زينة حبيبه وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. لائق صد احترام و اکرام معزز علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عفت مآب، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے آپ تمام احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس خوبصورت اور پاکیزہ محفل کے انعقاد پر۔ اللہ کریم آپ کی اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ قبل اس کے کہ اپنے موضوع پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک گزارش میں نے آپ سے کرنی ہے۔ جو میرے نوجوان بھائی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ شاید اردو اچھے انداز سے نہ سمجھ پائیں، میں ان سے پیشی مانگ رہا ہوں۔ میرے بزرگ جوان جو میری بات سمجھ سکتے ہیں، ان سے میں نے ایک ایک لمحے کی توجہ چاہنی ہے۔ اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں کوئی گزارش عرض کر پاؤں گا، کیونکہ بہرحال کسی پارٹی میں اور محفل میلاد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم کسی پارٹی پر نہیں آئے ہوئے، یہ محفل میلاد ہے، سرکار کا ذکر پاک ہے، جس سے خوبصورت ذکر اور کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر اس کو آپ نے سجایا ہے اور بڑا ہی خوبصورت سجایا ہے تو ہم اتنی دور سے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یقیناً ہمارا کچھ احسان نہیں ہے آپ کا، ہم تو خود اجر و ثواب کی نیت سے حاضر ہوئے کہ اللہ کریم ہماری بھی حاضری قبول فرمائے، لیکن آپ پر بھی لازم بنتا ہے کہ آپ ہماری گزارشات کو توجہ سے سنیں۔ میری معزز مائیں بہنیں اپنے بچوں کو چپ کروائیں۔ میرے بزرگ دوست ایک ایک لمحے کے لیے میری طرف متوجہ رہیں تو پھر ہی میں کچھ گزارش کر پاؤں گا، وگرنہ ابھی سے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کر کے واپس ہو جاؤں۔ گرامی سامعین، ہم اہل سنت کا ایک المیہ ہے، دکھ ہے کہ علم کی بات کے قریب ہم جاتے ہیں، اگر کوئی بتائے تو توجہ سے سنتے نہیں، سن لیں تو اس کو یاد نہیں رکھتے، یاد کر لیں تو آگے بیان نہیں کرتے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمیں کسی بھی موقع پر جب چاہے جیسے چاہے کیپچر کر لیتا ہے۔ اب میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس موضوع پر کیا کچھ آپ کی خدمت میں نے سنانا تھا۔ مجھ سے پہلے عزیزم مولانا عمران منیر صاحب نے بدعت کے موضوع پر گفتگو کی تو میرا ذہن کچھ بدل گیا۔ جو باتیں آپ اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان سے ہٹ کر
ایک دو گزارشات کر کے اجازت چاہتے ہیں. ابھی آپ نے بدعت کے موضوع پر گفتگو سنی. یاد رکھنے کے قابل ہیں یہ بات، اس لیے کہ کچھ لوگ بدعت کہہ کر بہت سارے کاموں کو ضلالت یعنی گمراہی اور حرام قرار دے کر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ سب کام ناجائز ہے. کہ تم نے جھنڈیاں کیوں لگاتی ہیں، میلاد کیوں مناتے ہو، محفلیں کیوں کرتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو. حالانکہ آج تک ان میں سے کسی کے گھر میں کبھی اولاد جیسی نعمت آئی ہو تو کسی نے کبھی نہیں پوچھا مولانا صاحب یہ تو بتائیے اللہ نے بیٹا دیا ہے، لڈو بانٹیں، مٹھائی بانٹیں، دیگیں پکائیں، چاول کھلائیں، کیا کریں؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا. جب گھر میں خوشی آتی ہے تو اس خوشی کے اظہار کے لیے جو طریقہ بھی اپنا لیا جائے، کبھی اس پر کسی فتوے کی فکر نہیں کی، کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ اولاد کی نعمت میری گود میں آئی ہے تو میں خوشی کیسے مناؤں. لڈو بانٹ کر بھی خوشی مناتے ہیں، دوست احباب کی دعوت کر کے بھی خوشی مناتے ہیں، ہزار طریقوں سے خوشی مناتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھنڈیاں لگانا بدعت ہو گیا، فلاں کام بدعت ہو گیا. اب جو کچھ عزیزم مجھ سے پہلے بیان کر چکے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، ان دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا. صحیح بخاری کی روایات آپ نے سنی، امام بہقی کے حوالے سنے، امام سیوطی کے حوالے سنے، وہ باتیں نہیں کروں گا. چند ایک سادہ سی باتیں جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہر نیا کام بدعت کہہ کے رد کر دیا جائے، ہر نیا کام بدعت ہے رد کر دیا جائے تو پھر دنیا میں ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. میں نے کیا کہا؟ اگر ہر نیا کام یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جائے کہ یہ بدعت ہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. دیکھیے قرآن ہم پڑھتے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں، یہ قرآن آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کیا بات ہو گئی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کیا ہم کو نیا قرآن پڑھتے؟ کوئی نیا قرآن؟ جی نہیں. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں آج ہمارے پاس چھپا ہوا، خوبصورت انداز میں لکھا ہوا، زیر زبر شد مد کے ساتھ رکوع کی تقسیم، پاروں کی تقسیم، منزل کی تقسیم، ہر چیز لکھی ہوئی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن اس طرح جمع نہیں تھا. بات آپ کے ذہن میں آ رہی؟ زیر زبر کب لگی؟ حجاج بن یوسف کے دور. کب لگی؟ بولیے. کیونکہ یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے، پھر آگے بتانا ہے کہ اگر ہر وہ کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا اگر وہ کام بدعت ہے تو پھر آج قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے. کیونکہ اس طرح سرکار نے قرآن نہیں پڑھا، صحابہ نے قرآن اس طرح نہیں پڑھا، کیونکہ ان کے دور میں تو شد مد لگی نہیں، زیر زبر تھی نہیں. تو پھر قرآن پر زیر زبر لگا کر اس کو چھاپ کے پڑھنا یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا. ریجیکٹ کر دیجئے. وہ قرآن گھر پہ رکھیے جس قرآن پر زیر زبر نہ لگی. بات سمجھ گیا؟ تو اگر آج ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں جس پر زیر زبر شد مد لگی ہے، بلکہ نقطے بھی لگے ہیں، اس دور میں نقطے بھی نہیں تھے، اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور یہ بدعت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی منانا یہ بھی بدعت نہیں ہے. اور بات سنیے، اگر بخاری شریف کا آپ نام لیتے سنا نا آپ نے علماء سے، یہ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا، اگر صحیح بخاری جس کا مرتبہ کیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، قرآن کے بعد پوری روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بولیے. بخاری شریف. کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف. امام بخاری نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کتاب کو 13 سال یا 16 سال کی عمر میں مکمل لکھا ہے، اور
بدعت کی وہی ڈیفینیشن کی جائے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو رسول اللہ نے کام نہیں کیا بدعت، جو صحابہ نے نہیں کیا بدعت، جو خلفائے راشدین نے نہیں کیا بدعت، جو حضرت سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا بدعت، اگر یہی ڈیفینیشن کی جائے بدعت کی تو دنیا کے سب سے بڑے بدعتی امام بخاری بنتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ دنیا کے سب سے بڑے بدعتی کون بنتے ہیں؟ ہے نہیں۔ لیکن اگر بدعت کی وہی تعریف کی جائے، پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ذہن نشین کرنے، میرا مقصد کسی طبقے پر، کسی گروہ پر، کسی جماعت، کسی تنظیم پر کوئی چوٹ لگانا نہیں ہے، صرف آپ کو سچا عقیدہ بتانا۔ کیا کہا میں نے؟ اگر بدعت کی وہی ڈیفینیشن، میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو درس دے رہا ہوں، لچھے دار تقریر مقصود نہیں، شعر و شاعری مقصود نہیں، بات ذہن نشین کروانا مقصود ہے، ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اگر بدعت کی وہی تعریف ہو کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت ہے، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، جو چاروں خلیفہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو پھر دنیا کے سب سے بڑے بدعتی امام بخاری بنتے ہیں، جن کی کتاب ساری دنیا پڑھتی ہے، وہ بدعتی بنتے۔ کیسے؟ علماء تو بیٹھے وہ جانتے ہیں، لیکن آپ بھی سن لیجیے۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھتے ہوئے وہ کام کیا جو رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے نہیں کیا، کسی تابعی نے نہیں کیا، کسی تبع تابعی نے نہیں کیا۔ اور یہ پوائنٹ آپ نے اس لیے سننا ہے کہ لوگ ہم پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں تم وہ کام حضور کے عشق میں کرتے ہو جو صحابہ نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام سچا ہوتا تو صحابہ تو تم سے بڑے حضور کے عاشق تھے، وہ ضرور کرتے۔ اعتراض سمجھ لیں آپ؟ اگر یہ کام حضور کی محبت میں صحیح ہوتا تو سب سے بڑے دنیا میں سرکار کے چاہنے والے کون تھے؟ بولیے، صحابہ کرام تھے نا، بولیے۔ آپ کو شک ہے؟ پیچھے بیٹھے وہ کو شک ہے؟ سب سے بڑے عاشق کون تھے دنیا میں؟ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کام صحیح ہوتا تو پھر صحابہ کرتے، جب صحابہ نے نہیں کیا تو یہ کام غلط ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ امام بخاری نے کیا کام کیا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ صحیح بخاری کے اندر ہر حدیث لکھنے سے پہلے، ہر حدیث 4000 سے اوپر احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر، کتنی؟ 4000 سے زیادہ۔ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے امام بخاری نے غسل بھی کیا ہے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ امام بخاری۔ بولیے، امام بخاری یہ کام کیا ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے شروحات، پڑھیے کتابیں، آپ کو مل جائے گا۔ امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا ہے، 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کہیں قرآن میں نہیں لکھا، کہیں حدیث پاک میں نہیں لکھا، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور کی حدیث بعد میں لکھنا، غسل پہلے کرنا، نفل پہلے پڑھنا، حدیث بعد میں لکھنا، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اگر وہ کام بدعت ہو جائے جو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اگر وہ کام بدعت ہے تو پھر امام بخاری سب سے بڑے بدعتی بنتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھے امام بخاری آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو خلفاء نے نہیں کیا، آپ یہ کام کر کے بدعتی بن گئے؟ ہے ضرورت کسی کہ امام بخاری کا فتویٰ لگائے کہ وہ بدعتی؟ بولیے، ہے ضرورت؟ وہ دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری بدعتی؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ امام بخاری نے کیا حضور کے پیار میں کیا، حضور کی محبت میں کیا۔ پتہ چلا حضور کی محبت میں اپنی طرف سے بھی کوئی کام کر لیا جائے تو وہ بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ اگر امام بخاری غسل کر کے، نفل پڑھ کے، ہر حدیث سے پہلے، اس کا مطلب ہے 4000 سے زیادہ مرتبہ امام بخاری نے غسل بھی کیا، 4000 سے زیادہ مرتبہ نفل بھی پڑھے، اور پھر اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اگر یہ عمل بدعت نہیں ہے، حالانکہ میں چیلنج سے پورا چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، علماء کا دامن تھام کر، اپنے اساتذہ کا دامن تھام کر یہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ کو قرآن سنت میں کہیں نہیں ملے گا، کسی جگہ نہیں ملے گا۔
کہ جی حدیث سے پہلے آپ لوگ سنیں. تو میں نے کتنے پوائنٹ بتا دیا آپ کو؟ 2. کتنے بتائے؟ 2. ایک یہ بتایا کہ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں جس پر زیر زبر شد مد موجود ہے، یہ قرآن حضور کے زمانے میں موجود بولیے تو پھر اس قرآن کو بدعت کہیں گے؟ بولیے. حدیث تو یہ پڑھی جاتی ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالہ فی النار یا کل ضلالہ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. یہ کہہ کر ہمارے دماغوں کو پاگل کر دیتے ہیں سنی بھولے بھالے. باقی بدعت تو ہے نا، جب حضور نے نہیں کیا تو پھر تو بدعت ہو گئی نا، جب سرکار نے نہیں کیا تو بدعت ہو گئی. تو پھر وہ قرآن جو آج میں اور آپ اور ساری دنیا پڑھتی ہے، اس قرآن کو بھی بدعت کہو، فتویٰ لگاؤ، کیونکہ یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا. یہ تو حجاج بن یوسف کے دور میں لگی ہے اس پر زیر زبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈیفینیشن غلط ہے، بدعت کی وہ تعریف غلط ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دو. اور دوسری مثال میں نے آپ کو دی اس کی، اتنی جلدی بھول گئے. امام بخاری علیہ السلام انہوں نے کیا کام کیا؟ انوکھا کام کیا. اور وہ کام اس لیے کیا؟ حضور کے پیار میں. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوست، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں ان کو یاد رکھیں. اگر کبھی پالا پڑ جائے کسی بدعقیدہ سے جو آپ کو بھٹکانا چاہے، راہ راست سے ہٹانا چاہے اور یہ کہہ کر ریجیکٹ کرنا چاہے کہ جو کام تم کرتے ہو یہ تو حضور نے نہیں کیا، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، لہذا بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو، تو آپ اس کو بتا سکیں کہ پھر جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ حضور نے ایسا قرآن نہیں پڑھا، صحابہ نے ایسا قرآن نہیں پڑھا، تابعین نے ایسا قرآن نہیں پڑھا. اور صحیح بخاری کو بھی چھوڑ دو کیونکہ امام بخاری نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. یہ 2 مثالیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. آپ وعدہ لیتے؟ میں آپ مجھ سے وعدہ کرتے انشاءاللہ یاد رکھیں گے اور ہمیشہ ان کو بیان کریں گے. بس میری تکلیف ہوگی. میرا مقصد یہی تھا کہ علم کی بات ہم کچھ پلے باندھ لیا کریں، علم کی بات کو پلے باندھ لیا کریں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھا کریں، آگے بیان کیا کریں. ویسے اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. بہت سارے کام آج ہو رہے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. اور اگر اس پر ہر کام پر دلیل یوں مانگی جائے، پہلے قرآن سے دکھاؤ، پہلے قرآن سے دکھاؤ، پھر حدیث سے دکھاؤ کہ یہ کام ہوا تھا تب کریں گے. پھر اعتراض یہ بھی ہوتا ہے تو تم زیادہ بڑے عاشق ہو، جیسے میں نے ابھی کہا اتنے بڑے عاشق ہو، تم حضور کی یاد میں جھنڈیاں لگاتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، محفلیں سجاتے ہو، تمہارا عشق زیادہ ہے، صحابہ کا عشق نہیں تھا. میں کہتا ہوں صحابہ نے تو وہ کام کیا جو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضور کے پیار میں صحابہ نے کیا کام کیا ہے جو کوئی بولیے. اب صحیح بخاری کی ایک روایت 1500 صحابہ موجود ہیں. کتنے؟ 1500. اور ان میں کون ہے؟ ویسے تو ہر صحابی کی شان ورا ورا، لیکن اس میں ابو بکر و عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، تمام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. اور حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں. وضو کا جو پانی ہے آپ کے جسم مبارک سے لگ کر نیچے گرتا ہے. تو 1500 صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا پڑھا میں نے؟ صحیح بخاری. بخاری میں صرف قرآن کی وہی چیزیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، قربانی کرو. قرآن و حدیث میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور پیار کا سمندر بھی موجود ہے کہ حضور سے پیار کیسے ہے. آج میں اور آپ نے کیا پیار کرنا ہے؟ ہم تو چند جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، محفل سجا لیتے ہیں، اس پر بھی فتوے لگتے ہیں. دیکھیے صحابہ نے کیا کیا. اور یہ اعتراض جو ہم پر ہوتا ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو جن کا حکم حضور نے نہیں دیا. دیکھیے یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے. سرکار نے وضو فرمایا، وضو کر کے آپ کے جسم مبارک کا پانی نیچے گرنے لگا. کلی مبارک فرمائی، کلی کا پانی نیچے گرنے لگا.
ناک مبارک میں پانی ڈالا، وہ نیچے گرنے لگا، صحابہ آگے بڑھ کے آ گئے اور اپنے ہاتھوں پر پانی کو اٹھا لیا۔ آج میں اور آپ سب وضو کرتے ہیں، پانی نالیوں میں بہ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کسی نے فکر کی ہے کہ اس پانی کو بچا لیں، یہ گٹر میں نہ جائے؟ بولیے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، وہ وضو کرے تو اس کا پانی کہاں جاتا ہے؟ نالیوں میں، گندگی میں، نجاست میں، غلاظت میں مل جاتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میرے آقا، میری سرکار وضو فرما رہے ہیں اور 1500 صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ الفاظ کیا ہیں؟ ما تنخم، حضور نے ناک مبارک میں پانی ڈالا اور وہ ناک مبارک کا پانی جب باہر گرایا تو بخاری کے الفاظ ہیں ما تنخم فواللہ، خدا کی قسم سرکار نے ناک مبارک صاف فرمایا، پانی نیچے گرایا تو وہ نیچے نہیں گرا، الا وقعت فی کف رجل منہم، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایسا بھی نہیں ہوا اچھا ہاتھوں میں اٹھا لیا صرف محبت کا اظہار کر دیا اور بعد میں دور جا کر پھینک دیا ہو۔ حضور کے سامنے تو ایسا کر لیا نا کہ عشق کا اظہار ہو جائے اور باہر جا کر پھینک دے، نہیں، کیا کیا؟ صحابہ نے وہ عشق کیا ہے جو آج کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ فَدَّالَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ نے لے کر اس کو جسموں پر بھی مل لیا، چہروں پر بھی مل لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہو رہی ہے، بولیے۔ آج کہتے ہیں محفلیں سجاتے ہو، نمازیں پڑھا کرو، میں کہتا ہوں کوئی انکار نہیں، نماز بھی ضروری ہے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولیے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انکار ہے نہیں، ہمیں تو انکار نہیں ہے، ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں نماز وہ پڑھو جس نماز کا قبلہ حضور کے ساتھ جا کے ملتا ہو۔ کیوں کہ اقبال یہ کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال، ڈاکٹر اقبال، مسجد اقبال کہہ رہا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ یا رسول اللہ، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک امام تو وہ ہے جو میرے آگے کھڑا ہے، لیکن حقیقت میں میرا امام وہ نہیں جو آگے کھڑا ہے، حقیقت میں میرا امام آپ کے ساتھ عشق اور محبت۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضور میرے قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میرے سجدے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر میں آپ کے عشق و محبت کو چھوڑ کر نماز پڑھوں گا۔ کون کہتا ہے؟ مولوی کہتا ہے؟ مفتی کہتا ہے؟ نہیں، اقبال کہہ رہا ہے، جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کا شوق اگر میری نماز کا امام نہ ہو تو سمجھیے میری نماز تو ٹکریں۔ لوگ آج کہتے ہیں نماز پہ زور دو، نماز پہ کوئی شک نہیں، نماز پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ نماز آپ کو پتہ ہے کیسے ملی ہے؟ کیسے ملی ہے؟ یہ قبلہ جدھر ہم منہ کرتے ہیں کیسے ملا ہے؟ دوسرا پارہ اٹھائیے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں بڑی چیزوں کے حکم ہیں، میں کہتا ہوں یقیناً حکم ہیں، اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666، 6500 سے اوپر، 6500 سے اوپر ہیں۔ باتیں پھر شروع ہو گئی، بات توجہ سے نہیں سنی جائے گی، معذرت رسول اللہ کی باتیں ہو رہی، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ میں اپنی معزز ماؤں بہنوں سے التماس کروں گا کہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے آداب سیکھیں۔ سرکار کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، ایمان بچائیے، ایمان بچائیے۔ آج میں اور آپ اپنی دولت بچاتے ہیں، دولت بچاتے ہیں، یہ دولت ضائع ہونے والی، ختم ہونے والی۔ حضور سے ایمان کو بچائیے جو قیامت کو بھی کام آنے والا ہے کہ نہیں؟ ایمان، کیا ایمان ہے کہ قیامت کے دن حضور سے پیار کام آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، لیکن اس ایمان کے سرمایہ کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ لہذا توجہ سے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، لیکن ان میں سے کتنی آیتوں کے اندر حکم بیان ہوئے؟ صرف 500 آیت۔ کتنی؟ 500 آیتوں میں شریعت کے حکم ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تلاوت کرو، قربانی کرو۔ 500 آیتیں ہیں صرف،
جن میں اللہ کریم نے احکام دیے، ہمیں حکم دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور یہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کتنی آیتیں ہیں؟ اب بتائیے کہ 6.5 میں سے 500 نکال دیں تو پیچھے پھر بھی 6000 سے اوپر آیتیں بچتی. ان میں کیا ہے؟ ان میں کیا ہے؟ ان میں اللہ نے پہلے نبیوں کے واقعات بیان کیے، اپنے پیاروں کا ذکر بیان کیا ہے کہ جو میرے محبوب بندے ہیں ان پر میں انعام کیسے کرتا ہوں، ان کو نعمتیں کیسے دیتا ہوں. اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کریم نے قرآن میں صرف احکام نہیں نازل کیے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، یقیناً یہ بھی کرنا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ آج جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ قبلہ کیسے ملا؟ میری یا آپ کی کوششوں سے ملا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے قبلہ ہمیں اس لیے ملا کہ جب ہم مسجد بنانے لگے تو ہم نے کمپاس لے کر آئے اور ہم نے قبلے کی سیٹنگ اپنی مرضی سے کی، پھر دیکھا ادھر بنتا ہے ادھر بنتا ہے، ماہرین کو بلایا، قبلہ سیٹ کر لیا. نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. اس قبلے کی بات ہو رہی ہے جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. وہ قبلہ کیسے ملا تھا؟ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ قبلہ ہمارا نہیں تھا. پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس. اور مسجد قبلتین دیکھیے آپ نے، بہت سارے لوگوں نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا. مدینہ پاک میں مسجد نبوی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد قبلتین ہے، جس کا معنی ہے 2 قبلوں والی مسجد. پوری روئے زمین پر ایک ہی مسجد ہے جس میں 2 قبلے ہیں. ایک ہی مسجد ہے، ایک قبلہ شمال کی جانب ہے، ایک جنوب کی جانب ہے، 2 قبلے ہیں. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ آنے کے 16 یا 17 مہینے بعد بھی ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا جو فلسطین میں، اس لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں. پہلا قبلہ، قبلہ اول کہاں تھا؟ فلسطین. سرکار ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ بھی ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن حضور کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے. کون سا؟ جو آج ہمارا قبلہ ہے. سرکار کی خواہش تھی، اور اسی خواہش میں حضور جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر بار بار دیکھتے کہ ابھی اللہ کا حکم نازل ہو جائے، ابھی اللہ کا حکم نازل ہو جائے. یہ حضور کی خواہش تھی. دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے. اب پتہ چلے گا کہ قبلہ ہمیں کیسے ملا. 17 مہینے تقریباً گزر گئے. مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز ادا ہو گئی. سرکار 2 رکعتیں پڑھا چکے. کتنی رکعتیں؟ 2 ابھی باقی ہیں. سرکار کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے. عین حالت نماز میں جبرائیل امین یہ وحی لے کر اترے. نماز کی حالت میں کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے حبیب، ہم تمہارا چہرہ بار بار جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے نا، ہم وہ بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہم دیکھ رہے ہیں، لہذا اے حبیب ہم وہی آپ کو قبلہ دیں گے جو آپ کی مرضی ہوگی. کون سا قبلہ دیں گے؟ جو کس کی مرضی ہوگی؟ ہمارے آقا کی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے پیارے تمہیں وہی قبلہ دیں گے جو تمہاری مرضی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے. اٹھائیے دوسرا پارہ. تو اللہ فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم یہاں پر مساجد میں آتے ہیں نا، تو ہماری مسجد کے اندر شیڈول یہ ہے کہ اگر ہم ایک نماز کا وقت بدلتے ہیں تو پہلے 1 دن پہلے لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی کل سے ظہر کی نماز اتنے منٹ پر ادا ہوگی. اگر نہ بتائیں تو لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں، امام صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، ٹائم چینج کر دیا، ہمیں بتایا نہیں. پہلے تو نماز ہوتی تھی 2:45 بجے، اب آپ نے 1:30 بجے کر دی ہے، ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں، ہماری نماز ضائع کر دی ہے. لوگ ہمیں پکڑتے ہیں آ کر، پہلے بتائیں. نماز کا وقت چینج کرنا ہے تو 1 دن پہلے ادا کریں. یہاں پر حیرت ہے کہ نماز کا وقت چینج نہیں کرنا، قبلہ چینج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قبلہ چینج کرنا ہے. یا اللہ پہلے سے بتا دیا جاتا، اے صحابہ تیار ہو جاؤ، ذہنی
طرف نہیں پڑھیں گے، اب سے کعبۃ اللہ کی طرف پڑھا کریں گے۔ یہ حکم آتا لیکن پہلے سے متوجہ کر دیا جاتا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نماز ہو رہی ہے، ظہر کی نماز 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، رب نے 2 رکعتوں کے درمیان ہی جبرائیل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر یہ حکم سناؤ۔ جو ہی جبریل نے حکم سنایا، سرکار نے حالت نماز میں چہرہ اپنا تبدیل فرمایا۔ صحابہ کرام بھی حضور کے پیچھے پیچھے پھر گئے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یا اللہ، نماز تو پوری ہو جاتی، پھر تیرا حکم آ جاتا، چلو ایک نماز جو ہے وہ قبلہ اول کی طرف جہاں اتنے سال نمازیں ہوتی رہی، ایک اور ہو جاتی، 4 فرض پورے ہو جاتے، پھر حکم آتا کہ اب عصر کی نماز سے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن رب کریم نے عین حالت نماز میں یہ حکم نازل کر کے بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ حبیب، عبادت بعد میں پوری ہوگی، تمہاری مرضی پہلے پوری ہوگی۔ عبادت تو بعد میں پوری ہوگی لیکن حضور کی مرضی، بولیے نا۔ تو سرکار کی رضا تھی کہ یہ قبلہ مل جائے، تو رب نے وہ قبلہ پہلے ہمیں عطا کر دیا حضور کے صدقے سے۔ تو گرامی کے سامعین، بس یہی 2-3 باتیں عرض کرنی تھیں۔ یاد رکھیے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط کریں گے، میں نے شروع میں ایک حدیث پاک پڑھی تھی اپنی ماؤں کے لیے خاص طور پر۔ آج ہمارے بزرگ مائیں بہنیں بڑی پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے۔ اولاد بات نہیں سنتی، بات نہیں مانتی۔ میرے آقا نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اولاد کی تربیت کرنی ہے 3 باتیں ان کو سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ یہ ہم جو محفلیں سجاتے ہیں نا، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے۔ پارٹیاں آپ روز کرتے رہتے ہیں، فنکشن ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں ہوتی ہیں محفلیں؟ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اولاد کی تربیت کرو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، کیا سکھاؤ؟ اپنے نبی سے پیار سکھاؤ۔ یہ بچوں نے جب نعتیں پڑھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور پھر میں ان کی ڈائری کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نعتیں اردو یا پنجابی میں لکھی ہوئی تھی۔ ہمارے بچے عام طور پر رومن سٹائل میں لکھتے ہیں، رومن سٹائل میں لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اردو میں لکھی ہوئی نعتیں پڑھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو سمجھ لیتے ہیں، پنجابی سمجھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں بچوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی، کہ جن کے سینے میں یہ پیار ہے، اگر بچپن سے ہی یہ حضور کے شناخواں بن گئے تو انشاءاللہ سرکار کی شناخوانی کی برکت سے مرتے دم تک ان کے سرمایہ ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ حضور کے عشق اور پیار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایمان محفوظ رہتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، باقی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ تو فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ اولاد کو۔ حب نبیکم، اپنے نبی سے پیار سکھاؤ، اور پھر وحب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت سے پیار سکھاؤ، نبی کے اہل بیت سے پیار سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت ان کو سکھاؤ۔ آج ہمارے بھائیوں کے لیے، ماؤں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ سوچیں کہ کیا ہم یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ نبی سے پیار سکھاتے ہیں، اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، اور تلاوت قرآن ان کو سکھاتے ہیں یا نہیں؟ آج ہم رونا روتے ہیں کہ اولاد بات نہیں سنتی، کیسے سنیں؟ نبی کا پیار تو سکھایا ہی نہیں، اس نبی کی باتیں تو بتائی ہی نہیں جس نبی نے یہ کہا تھا کہ اے بیٹے، جنت تیری بیوی کی اداؤں میں نہیں ہے، تیری ماں کے قدموں تلے۔ ماں کا پیار کس نے سکھایا تھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب حضور کا پیار سکھا دیں گے تو پھر جس کا پیار ہوگا اس کی باتیں بھی مانیں گے۔ لہذا اگر آج میری مائیں، آج اگر باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری ٹھیک رہے تو نبی کا پیار سکھائیے، ان کے پیار میں، عشق میں، محبت میں ان کو اس طرح غرق کر دیجئے کہ پھر ان کے لیے قرآن اور سنت کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جب وہ حضور سے پیار کریں گے تو اے ماں تیری بھی خدمت کریں گے، جب حضور سے پیار کریں گے تو اے باپ تیری بھی خدمت کریں گے۔ اور اگر تم نے بچوں کو ان سکولز میں، ان کالجز میں، ان یونیورسٹیز میں، ان اداروں میں ڈالا جہاں پر بچپن سے ہی ماں باپ کی تعلیم و تربیت یا ان کے ادب و احترام یا ان کی خدمت یا ان کی تعظیم کچھ نہیں ہے،
بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے تیرے اپنے رائٹس ہیں، تیری اپنی زندگی ہے، تو اپنی زندگی کا خود مرضی سے مالک ہے، جو چاہے کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں۔ اگر ان اداروں کے سپرد کر دیں گے تو پھر اے میری ماں تو روتی رہے گی، اے میرا باپ تو روتا رہے گا، تجھے پھر رونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ تو نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم تو دی نہیں جس تعلیم نے بتایا تھا کہ رب راضی تب ہوتا ہے جب باپ راضی ہو جائے۔ یہ تعلیم میرے آقا کا فرمان ہے، رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد، رب تب راضی ہوتا ہے جب باپ راضی ہوتا ہے۔ تو جس تعلیم نے یہ بتایا، جس آقا نے یہ سکھایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، اس آقا کا پیار بھی سکھاتے۔ بچہ گٹ مٹ انگریزی بولتا ہے، بچہ ڈینش بولتا ہے، بچہ ڈانس کرتا ہے اور کر کے بڑوں کو جواب دیتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، واہ جی واہ، اتنا کانفیڈنٹ بچہ ہے، بڑا بڑا اعتماد ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ جی ہاں سب کچھ ہے، لیکن اگر اس سب کچھ کے اعتماد کے باوجود اگر وہ آپ کا ادب نہیں کرتا، آپ کا احترام نہیں کرتا اور آپ نے اس کو نبی کا پیار نہیں سکھایا، تو سمجھیے اپنے ہاتھ سے اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا